بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اسماء الحسنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام، یا حافظ ہو یا رافع ہو، زوات کے ساتھ پڑھیں، دعات کے ساتھ پڑھیں، یا حافظ ہو یا حافظ ہو۔ یہ پستی اور بلندی، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، فوق و تحت، یعنی ہر چہار اطراف اور جہات ستہ میں کام کرتے ہیں۔ جو شخص دشمنوں میں گرا ہوا ہو، اس سے کوئی خلاصی نظر نہ آتی ہو دشمنوں سے، اور اپنے آپ کو عاجز و مسکین اور بے بس تصور کرتا ہو، تو اس اسم کا ورد کرے۔ دشمن کی عداوت اور شقاوت سے محفوظ اور معمون رہے گا، اور اپنے نفس کو تمام رذائل سے، تمام بری عادات سے پاک و صاف کر کے تنہائی میں اس اسم کو پڑھے تو اسرار منکشف ہوں، یعنی وہ خفیہ باتیں، وہ پوشیدہ باتیں ہیں جو ہر کسی کو پر ظاہر نہیں ہوتی، اس اسم کے پڑھنے سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص عاجزی اور انکساری کا ایک مجسمہ، ایک پیکر بن کر اس اسم کو پڑھے تو تسخیر خلائق، مخلوق کا رجحان اس عمل، اس ذاکر کی طرف ہوگا، اور اگر یہ اپنے نفس کے اندر وہ پاکیزی، وہ طہارت، وہ تنہائیاں جو پاک اور صاف ہوں کر کے پڑھے تو پھر کائنات اس کے اوپر منکشف ہوتی ہے۔ اس اسم کا عمل جس حاکم اور ظالم کے سامنے جائے، حاکم اس اسم کی ہیبت سے پستی دکھائے گا، ذلیل و خوار ہوگا ظالم بندہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اسماء اپنے اندر بہت بڑی خاصیت رکھتے ہیں، بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور ہر اسم کا تجلی، اس کا پرتاؤ جس اسم کو انسان پڑھتا ہے، جب انسان کے نفس پر، اس کے دل پہ، اس کی باطن پہ پڑھتا ہے تو پھر وہی صفات ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اب دیکھیے، میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سمیع بصیر، سننا اور دیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہی انسان سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، لیکن سمجھنے میں، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں فرق ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سمیع و بصیر ہے، تو سمیع انسان کے دل کی آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے، اور بصیر اندھیرے میں چیونٹی کے چال کو، اس کے پاؤں کے نشانات کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ہے سمیع، ہے بصیر، لیکن انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ صفات کاملہ اسی کی ہیں۔ اور شرک کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس طرح رات کے اندھیرے میں چیونٹی ایک چٹیل پتھر پہ چلے، اس کے پاؤں نشان کے نظر نہیں آتے، اس کے پاؤں کے نشان نظر نہیں آتے، اسی طرح وہ شرک خفی جو ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ انسان کہتا ہاں 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 میں بڑا صاحب کمال ہو گیا ہوں، لیکن وہ حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس لیے صفات کا حامل انسان اندھیرے میں، یہ اولیاء کی کرامات جو ہوتی ہیں، طی فی الارض، سیر فی الہوا، زمین کو لپیٹ لینا، ٹائم اینڈ سپیس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے بھی اس پہ بڑی تحقیق کی، علامہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگویں کی۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹائم اینڈ سپیس کو انسان منٹوں اور سیکنڈوں میں سمجھ سکتا ہے، ان اسماء کے حمل کو یہ خاصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں کہا ہے نا کہ انڈیا کا کوئی CID انسپکٹر تھا جو پیر میر علی شاہ صاحب کا انتہائی معتقد تھا، تو آپ نے حروف مقطعات میں سے کوئی ایک حرف اس کو بتایا، تو اس ایک حرف کی وجہ سے اس کے اندر کمال یہ آ گیا کہ 6 مہینے کی ایڈوانس رپورٹ وہ لکھ لیتا تھا، دیکھ لیتا تھا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے یا ماننے سے
نہ میری صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے نہ کسی اور کے اوپر پڑے گا۔ میں اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے اپنے دودھ کالا ہے تو کالا، وہ تو ازل سے سفید ہی ہے، کالا کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرے کالا ہو نہیں سکتا، سمجھے؟ تو اس لیے ان اسماء کو پڑھیے اور فائدہ اٹھائیے۔ یا رافع، اللہ کا دوسرا نام اس کے اپوزٹ، اس کے تضاد میں، حافظ پستی، رافع بلندی۔ یا رافع، یہ انسان جب کوئی حاجت پیش آئے 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہ تیسرا روزہ اس کی 14ویں شب ہو، 14ویں شب، چاند کی 14 تاریخ ہو، 14ویں شب ہو، سب سے زیادہ بہتر ہے۔ نہیں تو کوئی بھی 3 روزے رکھ لے۔ اتنی کڑی شرائط انسان کو کیا کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہیں، تو اس لیے آسان سے 3 روزے رکھ لے اور 70,000 مرتبہ اس اسم کا پڑھے، یا رافع یا رافع یا رافع یا رافع یا رافع، رٹ نہ لگائے، اسم کا معنی بھی سمجھ آئے، زبان بھی نہ لڑکھڑائے، ایسے توجہ، ایسے یکسوئی کے ساتھ پڑھے، 70,000 مرتبہ پڑھے تو اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تمام شریر، فاسق، دشمن، عداوت، شقاوت، سب حامل افراد اس کے قدموں میں ہوں گے، سر جھکائیں گے، اس کو عظمت کی، بلندی اور بزرگی کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یا رافع کو معمولی نہیں ہے، رفتوں کا مالک وہ اللہ ہے، اور جب بندہ ان صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو وہ پھر لوگوں کی نظروں میں بڑا عظیم رفت المنزلت ہو جاتا ہے۔ ان کو ذرا اپنا کے دیکھیے تو پھر پتہ چلتا ہے، ایسے میں باتیں کرنے سے نہیں، ہاں جب کسی کی بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اثر کر جائے، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ لوہا گرم ہو تو اس کو کوٹنے کا بڑا سرور آتا ہے، بڑا فائدہ آتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے، تو لوہا ٹھنڈا ہو تو اس کو پیٹنے سے کوٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اپنے آپ کے تھکانے کے۔ اس لیے جب مومن بندہ اس کے دل میں ذرا سا بھی نرمی، یکسوئی، توجہ اللہ پیدا ہو تو اس وقت اس اسم کی تلاوت کرے، اس اسم کا ذکر کرے تو پھر فائدہ ہوگا۔ ایسے کسی کے کہنے کی وجہ سے کام ہو یا نہ ہو انسان بددل ہو جاتا ہے، نہ خود اپنے اوپر توجہ اللہ ہو کر، متوجہ اللہ ہو کر آپ اگر کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس اسم کے بڑے فوائد اور بے شمار فضائل ہیں۔ اور اگر اسم یا حافظ ہو یا رافع ہو کے اعداد کے اندر اپنے نام کے اعداد بھی شامل کر لے اور اس کا ایک نقش بنائے، یہ عاملین کاملین کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جانتا ہے نقش بنانا، بنا لے، اس کو کسی ریشمی کپڑے میں سی کر یا چاندی کے اوپر کندہ کرا کے اپنے ٹوپی میں یا اپنے بدن کے کسی بھی حصے کے ساتھ، ناف سے اوپر پر، بازو کے ساتھ، گلے میں یا ٹوپی میں یا کسی بھی جگہ اس کو رکھ لے تو پھر تمام غم و رنج و علم، تمام ضعف اور کمزوری انسان کے اندر سے چلی جاتی ہے، اور علم کے حصول میں، علم کے حاصل کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، امتحان میں کامیابی ہوتی ہیں۔ ایڈونچر ٹائپ ہے یہ اسم، یا رافع الخلائق، اے مخلوق کو بلندی دینے والے، ارفع، مجھے بھی بلندی عطا فرما۔ انسان اپنا تصور کرے، اپنا خیال، اپنی سوچ، اپنی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرے تو پھر انسان کیا ہو جاتا ہے، کامل مرتبہ حاصل کر کے کمال کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ان اسماء کا ورد کرنے، اس کا ذکر کرنے، اس کا عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حافظ ہو یا رافع ہو، یا حافظ ہو یا رافع، دونوں کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی پہ موقوف ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔